معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شاہ نامہ اسلام حصہ اول باب دوم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باب دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادیں۔ ادائے فرض کر کے باپ بیٹے سے ہوا رخصت، بجا لانا تھی ملک شام میں تبلیغ کی خدمت، مگر فرزند سے ہر سال آ کر مل بھی جاتے تھے، ادائے حج کی خاطر اس طرف ہر سال آتے تھے، پھر اس محنت کے بعد آرام سے سونے کا دن آیا۔ پھر اس محنت کے بعد آرام سے سونے کا دن آیا، خلیل اللہ کے واصل بحق ہونے کا دن آیا، بلا آخر جا بسے حضرت دیار جادوانی میں، بقا ہے بس خدا کی ذات کو اس دار فانی میں، رسالت آج فرزندان ابراہیم نے پائی، خدا نے یہ امانت اب انہیں تفویض فرمائی، ذبیح اللہ ہوئے مرسل عرب کے رہنے والوں پر، ہوئے معمور اہل شام پر اسحاق پیغمبر، خدا کے فضل سے ہستی ہوئی دلشاد دونوں کی، بڑھی ہر دو ممالک میں بہت اولاد دونوں کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہوئے، اسحاق کے فرزند اسرائیل پیغمبر، ملے فرزند انہیں 12 بفضل حضرت داور، انہی میں حضرت یوسف نے مرسل کا لقب پایا، خدا نے ان کو اہل مصر پر مابعوث فرمایا۔ یہ ایسے تذکرے ہیں جو زبانوں پر فسانہ ہے، برادر حضرت یوسف کے مشہور زمانہ ہے۔ یہودی قوم کا آغاز انہی 12 سے ہوتا ہے، یہودا ان کا جد، اسحاق پیغمبر کا پوتا ہے، مگر شیطان نے ان پر بھی دام شرک پھیلایا، تو کثیر اس قوم کا حق سے پلٹ آیا۔ یہ قوم اپنے کو خاصان خدا کی قوم کہتی تھی، مگر کرتوت ایسے تھے بہت معتوب رہتی تھی۔ ہوئے اس قوم میں اکثر جلیل الشان پیغمبر، چلانا چاہتے تھے جو اسے حق و صداقت پر، یہودی جانے بوجھے راہ حق کو بھول جاتے تھے، وہ اپنے رہنما کو ایک دیوانہ بتاتے تھے۔ کیا تھا مصر میں فرعون نے دعویٰ خدائی کا، یہودی قوم دم بھرتی تھی اس سے آشنائی کا،
अताब आखिर किया शहनशाहों के शाह ने उन पर मुसल्लत कर दिया फिरौन को अल्लाह ने उन पर, कि ये भी एक तरीका था उन्हें रास्ते पे लाने का, उन्हें ठोकर लगा कर ख्वाबे गफलत से जगाने का। बहुत पस्ती दिखाई आखिर उस उस्ताद ने उनको, लगाई ठोकरें फिरौन की बेदाद ने उनको। मगर फिरौन के जुल्मो सितम जब बढ़ गए हद से, लगे इबरत पकड़ने लोग उनकी हालत बद से, लगे इबरत पकड़ने लोग उनकी हालत बद से। खुदाए पाक ने मूसा को उनमें कर दिया पैदा, जो बचपन ही से आज़ादी वो हुर्रियत पाते, जो बचपन ही से आज़ादी वो हुर्रियत पाते शैदा। ज़हूरे नूर हक मूसा को सीना पर नज़र आया, खुदा ने जानिबे फिरौन उन्हें माबूस फरमाया। यदे बैज़ा के साथ इस खित्ते ज़ुल्मत में दर आए, यहूदी कौम को आज़ाद करके मिस्र से लाए। जगाया कौम की तकदीर को आवाज़े मूसा ने, किया फिरौन को गर्काबे नील एजाज़े मूसा ने। असाए मूसवी ने पत्थरों को आब कर डाला, बियाबानों को उनके वास्ते शादाब कर डाला। यही वो कौम है जिसके लिए नेमत के मीने बरसे, के उतरे मन्नो सलवा उनकी खातिर आसमां पर से। मगर जब आजमाइश आ पड़ी ये कौम घबराई, हुई बातिल से खाइफ और राहे हक से कतराई। कहा मूसा ने उठाए कौम बातिल के मुकाबिल हो, तेरी इज़्ज़त बढ़े जग में तेरा ईमान कामिल हो। तो बोली कौम ऐ मूसा हमें आराम करने दे, खुदा की नेमतें मिलती हैं उनसे पेट भरने दे। खुदा को साथ ले जा और बातिल से लड़ाई कर, हमारे वास्ते खुद जाके किस्मत आजमाई कर। हमें क्यों साथ ले जाता है दुनिया से उजड़ने को, खुदा और उसका पैगंबर बहुत काफ़ी है लड़ने को। डराया बारहा मूसा ने उनको कहरे बारी से, मगर उस कौम को मतलब रहा मतलब बरारी से। कभी रिफ़ात पे आई भी तो सूझी उनको पस्ती की, कि छोड़ी हक परस्ती और गौशाला परस्ती की। रखी दुनिया में राहो रस्म हिर से खाम से उसने, दिखाई सरकशी तौरात के अहकाम से उसने। दिलाई हज़रत दाऊद ने इस कौम को शाही, मगर उसने न छोड़ी कम निगाही और गुमराही। ज़बूर उस कौम को बख्शी गई लेकिन ये ना मानी।
یہ اپنی حمد کرتی تھی بجائے حمد ربانی۔ بڑی شوکت ملی اس قوم کو عہد سلیماں میں، عظیم الشان ہیکل ہو گئی تعمیر کنعان میں۔ مگر یہ قوم اکثر راہ پر آ کر پلٹتی تھی، نہ دینداری میں بڑھتی تھی نہ بے دینی سے ہٹتی تھی۔ اسے ایوب، زکریا و یحییٰ نے بھی سمجھایا چلن اس قوم کا، لیکن نہ راہ راست پر آیا۔ ہو منزل گم رہی جن کی وہ کیوں کر راہ پر آئیں، ملیں اس قوم سے پیغمبروں کو سخت ایذائیں۔ یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے والے کو، یہ اندھی تھی اندھیرا جانتی تھی ہر اجالے کو۔ مسیح ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی، مگر یہ آخری دم تک رہی منکر رسالت کی۔ یہ جھٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لے گئی اس پاک ہادی کو۔ خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالیٰ نے، وہ پورا کر دیا ہر طور سے اس ذات والا نے۔ وطن بخشا گیا اس کو نمونہ باغ جنت کا، مگر اس قوم میں جذبہ نہ تھا اس کی حفاظت کا۔ ملی اسحاق کی اولاد کو شان حکومت بھی، متاع دنیاوی بھی اور روحانی رسالت بھی، مگر اس قوم نے ٹھکرا دیا ہر ایک نعمت کو۔ یہ بھڑکاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو، نتیجہ یہ ہوا کفران نعمت کی سزا پائی۔ عمل جیسے کیے ویسی در حق سے جزا پائی۔ خدا سے سرکشی کی سر جھکایا پائے دشمن پر، رہا اغیار کا پنجہ مسلط اس کی گردن پر۔ سبھی اہل ستم کرتے رہے اس پر ستم رانی، فنیقی بابلی مصری اسیری اور رومانی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے اپنے ہاتھوں اپنی خود خصلت نہیں بدلی، کہ جس نے اپنے ہاتھوں اپنی خصلت نہیں بدلی۔ عرب میں بنی اسماعیل کے پھولنے پھلنے کا بیان۔ ذبیح اللہ کی اولاد کا بھی ماجرا سن لو، وہاں وعدہ خدا کا کس طرح پورا ہوا سن لو۔ گھرانے میں بنی جرہم کے پیغمبر نے شادی کی، خدا کے گھر سے قسمت جاگ اٹھی اس خشک وادی کی۔ پسر بارہ دیے اللہ نے اس پاک ہستی کو، بسایا یوں عرب کی ہر بلندی اور پستی کو۔ بسائیں بستیاں 11 نے کوہ دشت و صحرا میں، رہا کیدار بیت اللہ کی خدمت میں، رہا کیدار بیت اللہ کی خدمت کو بطحا میں۔
قریب کعبۃ شہر مکہ کی بنا ڈالی، پسر اس کے ہوئے کعبے کے خادم شہر کے والی۔ انقلابات عالم اور عرب، بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے، جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے، لاکھوں عذاب آئے۔ بہت قومیں اٹھیں اور چھا گئیں میدان ہستی پر، پھریرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر۔ غنیمیں مرگ کے قدموں تلے رو دی گئیں آخر، اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر۔ خزاں منڈلا گئی شدادیوں کے سبز گلشن پر، سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روزے روشن پر۔ ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرفرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی۔ ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرفرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی۔ نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر، کھنڈر ہنسنے لگے بابل کے نمرودی تمدن پر۔ ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا، فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا۔ بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی، دھری ہی رہ گئی سب حکمتیں یونان والوں کی۔ سکندر اور اس کے وہ عظیم الشان منصوبے، کہیں ابھرے نہیں بحر فنا میں اس طرح ڈوبے۔ فقط اہل عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے کہ روز اولی سے آج تک ویسے کے ویسے تھے۔ یہ ملک ایسا تھا حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی، قبیلے آپ خود مختار تھے، اپنی حکومت تھی۔ عرب پر کوئی آ کر حملہ آور ہو نہ سکتا تھا، کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا۔ کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل، تو صحرائے عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں حائل۔ ہوئے جب حملہ آور لوگ اس پر مر گئے پیاسے، یہ خطہ رہ گیا اوجھل نگاہ اہل دنیا سے۔ بڑی اولاد اسماعیل میں عدنان کی شوکت، عرب کو آل اسماعیل سے حاصل ہوئی قوت۔ یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلا آئی، تو اس نے آل اسماعیل کے گھر میں امان پائی۔ خدا کے نام پر اب تک یہودی اور عدنانی ادا کرتے تھے مکے پر رسوم حج و قربانی، مگر ہونے لگے جب قلب مائل بت پرستی پر، بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکے کی بستی پر، مگر پھر آل اسماعیل قابض ہو گئی اس پر۔ عرب میں تھی یہ طاقتور بفضل حضرت داور،
مکے پر یمن والوں کا حملہ اول، قریش کی مدافعت۔ کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہل مکہ پر، غرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر۔ یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا، اسے مکے کی رونق دیکھ کر دل میں خیال آیا، کسی صورت سے توڑوں آل اسماعیل کی شوکت، اسی کعبے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عزت۔ اگر کعبہ گرا دوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں، یمن میں ان سے ایک کعبہ نیا تعمیر کرواؤں۔ یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے، کریں گے عاجزی، نظریں نیازیں ساتھ لائیں گے۔ یہ سوچا اور چڑھ دوڑا یمن کی فوج کو لے کر، کیا آ کر اچانک اس نے حملہ شہر مکہ پر۔ یہاں پر خادم کعبہ کنانہ کا گھرانہ تھا، اسی میں فہر بن مالک تھا جو مرد یگانہ تھا۔ یمن والوں کی یورش دیکھ کر غصے میں تھر آیا، کیا کنبہ اکٹھا اور مکے سے نکل آیا۔ مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لاتعداد فوجوں کے، چٹانوں کی طرح روکے تھپیڑے تند موجوں کے۔ شکست فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو، تعاقب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو۔ یہ ایسی فتح تھی جس سے قریش اس کا لقب ٹھہرا، یہی نامی قبیلہ بن گیا فخر عرب ٹھہرا۔ قریش اہل عرب میں نام ہے اس ویل مچھلی کا، سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی کا۔ قریش اولاد اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور، یہی کعبے کے خادم تھے، یہی تھے شہر کے افسر۔ قصا ابن کلاب ان میں بہت ہی شان والا تھا، بڑا زیرک، بڑا تاجر، بڑا سامان والا تھا۔ ہوا عبد مناف اس کا پسر ہاشم پسر تھے، اور بھی سردار تھا سب کا مگر ہاشم۔ پسر ہاشم کا عبد المطلب سردار مکہ تھا، یہی تھا خادم کعبہ، یہی مختار مکہ تھا، مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے۔ یہ فرزندان اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت، الگ تھے ساری دنیا سے، مگر یہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے، مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین و دنیا سے، ہوئے گمراہ یہ برگشتہ ہو کر حق تعالیٰ سے۔ کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، راہ حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل۔ شجاعت تھی مگر ان کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں کسائی تھے۔
फसाहत का था इस्तेमाल हजू और खुद सताई में, नज़र में कोई जचता ही न था सारी खुदाई में। बयां करते थे अपने शर्मनाक और फहिश कामों को, सरे बाजार कह देते थे ऐसे कारनामों को। रौनत ने दिमागों में हवाए खुद सरी भर दी, खुशूनत एक आदत दूसरी आदत थी बेदर्दी। अरब औलादे इस्माइल से मामूर था सारा, गुनाहों की जहालत के नशे में चूर था सारा। जो सहराई थे कत्लो रहजनी में, खूब माहिर थे निशाने बर्बरियत उनके चेहरों ही से जाहिर थे। तरक्की और तमद्दुन की हवा उन तक न आई थी, कोई मरकज़ न था खाना बदोशी उनको भाती थी। तरक्की और तमद्दुन की हवा उन तक न आती थी, कोई मरकज़ न था खाना बदोशी उनको भाती थी। बहादुर थे मगर सब के सब आपस में लड़ते थे, कबीलों में हज़ारों मार के हर साल पढ़ते थे। जो शहरी थे वो फनो पेशा हुर्फत से आरी थे, जो शहरी थे वो फनो पेशा वो हुर्फत से आरी थे, मगर मकरो दगाबाजी में पूरे कारोबारी थे। न कोई काम करते थे न कोई काम आता था, उन्हें बेकार कामिल बैठ रहना दिल से भाता था। न कोई काम करते थे न कोई काम आता था, उन्हें बेकार काहिल बैठ रहना दिल से भाता था। ये जायज़ जानते थे माल खा जाना यतीमों का, लुटाना दावतों में माल शेवा था करीमों का। पिदर फर्जंद की बेवाओं का हक छीन लेते थे, पिसर अपनी हकीकी माओं का हक छीन लेते थे। कोई मेयार ही बाकी न था शर्मो शराफत का, के रुतबा भेड़ बकरी से भी कम था एक औरत का। ज़िना वो फहिशकारी से बड़ी उनको इरादत थी, शराबें पी के नंगे नाचने की आम आदत थी। शराफत को डुबो देते थे जब औरत पे मरते थे, कि जिस औरत पे मरते थे उसे बदनाम करते थे। ज़िनाकारी की तरगीबें सरे बाजार देते थे, ये अपनी बीवियों तक को जुए में हार देते थे। ये अपनी बीवियों तक को जुए में हार देते थे, ये अपनी बेटियों को सांप से बदतर समझते थे। ये उनके कत्ल को इज्जत का एक जौहर समझते थे। अगर जिन बैठती दुख्तर कोई तकदीर की हेटी, अगर जन बैठती दुख्तर कोई तकदीर की हेटी, छछूंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। गड़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देती थी, कोई बिच्छू था दामन में के दामन झाड़ देती थी। कोई कम बख्त बदअख्तर
اگر زندہ بھی رہتی تھی ہمیشہ باپ اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی۔ غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ۔ عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا۔ خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو، پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گھٹاؤں کو۔ زمیں پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے۔ مرادیں مانگتے تھے ہر جودے بے حقیقت سے، نہ تھا محروم کوئی جز خدا کی ان عبادت سے۔ وہ کعبہ جو خدائے واحد قہار کا گھر تھا، وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے۔ وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا۔ اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا۔ نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں، کہ رکھے 360 بت اللہ کے گھر میں۔ عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے، عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے۔ یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے۔ جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا اور کوئی بت بھاگ جانے کا۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔